بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مزاحمت کسی بھی صورت ختم نہیں ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر اور فلسطینی تنظیم کے سربراہ کی اہم ملاقات اور صدر ابراہیم رئیسی کی میت پہ کھڑے ہو کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اپنے وعدے کو نبھانے کا عزم اس کا اظہار کیا۔ تو خطے کے اندر ایران نواز مزاحمتی تنظیموں کی کارروائیاں پوری شدت سے جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف تہران اس وقت مزاحمتی تنظیموں کے سربراہوں اور نمائندوں کا مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور فلسطینی تنظیم کے سربراہ کے درمیان ہونے والی ملاقات اس وقت عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کے حوالے سے بڑا اہم بیان جاری کر دیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جان نہیں چھوٹنے والی ہے۔ تو اس کے علاوہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حادثاتی تباہ ہونے کی آخری تھیوری بھی دم توڑ گئی اور ایرانی اہلکار نے اس حادثے میں موسم کی خرابی کو بھی مسترد کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ فلسطینی تنظیم حماس کے سربراہ کی تہران میں اچانک آمد اور موجودگی نے ساری دنیا کو حیران کر دیا، اور فلسطینی تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا شمار امریکہ اور اسرائیل کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں ہوتا ہے۔ تو فلسطینی تنظیم کے سربراہ کا ایرانی صدر کے جنازے میں شرکت کرنا، ایرانی قیادت کے ساتھ یکجہتی کرنا دشمنوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ ایرانی صدر کی شہادت مزاحمت کو کمزور نہیں پڑنے دے گی اور نہ ہی مزاحمت کمزور ہوگی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس حادثے کے بعد سے لے کر اب تک ایران نواز فلسطینی، لبنانی، عراقی اور یمنی تنظیموں کی اسرائیل کی مخالف کارروائیاں نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان کارروائیوں میں شدت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اس سے پہلے ایرانی صدر کی شہادت کے بعد یمنی حوثی اور لبنانی حزب اللہ کی طرف سے واضح پیغام جاری کیا گیا تھا کہ اگر اس حادثے میں اسرائیل ملوث ہو تو مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل کر رکھ دیں گے اور دنیا کو ایک نیا نقشہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو اب جبکہ بہت سی رپورٹس، جن میں غیر ملکی رپورٹس جیسا کہ ترکیہ اور روس نے جاری کی ہیں، ان سے بھی ایک شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے کہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، اور اگر ایسی مزید رپورٹس آتی ہیں تو صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی۔ تو اسرائیل کی طرف سے اپنے اوپر الزام لگنے سے پہلے صفائیاں پیش کرنا کہ وہ معاملے میں ملوث ہی نہیں ہے، صورتحال کو مزید واضح کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں مزاحمتی تنظیموں کے پیچھے ایران ہے، اور 7 اکتوبر کے آپریشن کے پیچھے اس کے بعد جس طرح ایران فلسطینی تنظیموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اس ایک بات تو یقینی ہے کہ دشمن کافی دیر سے موقع کی تلاش میں تو، اور ایرانی صدر کی طرف سے ان خطرات کی کوئی زیادہ پرواہ نہ کرنا دشمن کو موقع فراہم کرنے کے مترادف تھا۔ تاہم ابھی بھی حتمی رپورٹ کا انتظار ہونا چاہیے۔ لیکن اب ایک اور بڑی حیران کن رپورٹ سامنے آئی ہے جو ایک سینئر ایرانی عہدیدار غلام حسین کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اپنے بیان میں ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں گرا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق موسم بالکل ٹھیک تھا، فضا میں کوئی دھند نہیں تھی، جبکہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے علاوہ باقی دونوں ہیلی کاپٹرز نے بحفاظت لینڈنگ بھی کی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایرانی عہدیدار نے مزید کہا کہ ترکیہ کے ڈرون صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی جگہ کا تعین کرنے میں بھی ناکام رہے۔ تو اب یہ بات کافی عجیب ہے کہ ابتدائی خبروں میں یہ بتایا گیا تھا کہ صدر ابراہیم کے ہیلی کاپٹر گرنے کی جگہ اور ہیلی کاپٹر کے ملبے کا تعین ٹرکی کے ڈرون نے کیا تھا، لیکن اب ایرانی عہدیدار نے اس کی بھی نفی کر دی ہے اور کہا ہے کہ ٹرکی کے ڈرون اس معاملے میں ناکام ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اس وقت شدید صدمے اور دباؤ کا شکار ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک ایرانی قیادت کا بچھڑنا ایک بہت بڑی خلا پیدا کرتا گیا۔ تو پہلے ایرانی سپریم لیڈر کو محض بیرونی دشمن سے نپٹنا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ان کو اندرونی سطح پہ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ایرانی اسلامی انقلاب کی حفاظت کے ساتھ سسٹم کو بچانے اور ایرانی قوم اور انتظامیہ کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ تو خطے کی مزاحمتی تنظیموں نے اس مشکل وقت میں جس طرح ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خطے میں تو ایرانی اثر رسوخ ابھی تک موجود ہے، اسے بچانے اور مزید پھیلانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو فلسطینی تنظیم اور لبنانی تنظیم حزب اللہ کی قیادت کی ایران کی دارالحکومت تہران میں موجودگی نے دشمنوں کو واضح پیغام دیا کہ اس سے مزاحمت کمزور ہوئی ہے، نہ ہوگی، بلکہ جاری و ساری رہے گی۔ اور فلسطینی تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی میت کے پاس کھڑے ہو کر اس عزم کو دہرایا کہ وہ اپنے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کریں گے، دشمن کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی اور مقصد کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم بھی انہوں نے کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی، جس میں ایران کے سپریم لیڈر نے فلسطینی تنظیم کی مزاحمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حماس تعداد میں کم ہے، اس کے پاس اسرائیلی فوج جیسا جدید اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطین تنظیم جو ہے وہ غالب ہے، اور یہ خدا کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی تنظیم کے خلاف دنیا کی تمام
तागूती ताकतें इकट्ठी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इसराइल और बरतानिया और नेटो ममालिक तमाम एक छोटी सी तंजीम के खिलाफ मुत्तहद हैं, लेकिन खुदा की मदद फलस्तीनी तंजीम को हासिल है और इंशाल्लाह वो जरूर सुरखरू होंगे। तो फलस्तीन की मज़ामती तंजीम और हिज़्बुल्लाह की क़यादत का इस वक्त ईरान में जमा होना एक तो आलमी मीडिया पर मौजूद बहस है, दूसरी तरफ ये ऐलान मुखालिफ कुव्वतों को भी वाज़ेह पैगाम है। दूसरी तरफ जनूबी फ़लस्तीन के मैसूर इलाके गाज़ा के साथ साथ मगरबी किनारे पे भी बदतरीन इजरायली जारियत जो है वो जारी है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली फ़ौज और आबादकारों के हमले में 490 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 117 बच्चे भी शामिल हैं। शुहदा में 472 इसराइली फ़ौज और 10 इसराइली आबादकारों के हमले में शहीद हुए, जबकि 7 शुहदा के बारे में इस बात का तयन नहीं हो सका कि इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद हुए या इसराइली आबादकारों का निशाना बने। तो अक्टूबर 2023 से अब तक मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के 896 हमले हुए हैं, जिनमें से 93 हमलों में फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई हैं। तो फ़लस्तीनियों की इमलाक को नुकसान पहुँचाने और 96 हमलों में फ़लस्तीनियों के जानी और माली नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ इसराइल दुनिया में तेज़ी के साथ साथ तन्हाई का शिकार हो रहा है और फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के फैसले का खैर मक़दम किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि तीनों ममालिक के काबिल सताइश इक़दाम से बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की तस्दीक होती है। बयान में कहा गया कि फ़लस्तीनी अवाम को हक़ खुद इरादियत का मोरूसी हक़ हासिल है। दीगर मुल्कों को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मौक़िफ़ इख्तियार करें। अब वाज़ेह है कि 3 अहम मुल्क जो हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। अब नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने तो इसको इक़दाम की तस्दीक करते हुए कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मकसद दीगर मुल्कों को भी पैगाम भेजना है कि मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर अमन कायम ही नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। लोगों ने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि ईरानी सदर की शहादत को लेकर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। तो जनाब अली, हमने ही नहीं, ईरानी पार्लियामेंट ने भी ख़राब मौसम में सफ़र करने के हवाले से सवालात उठा लिए। अमेरिका ने भी निशानदेही की कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया, और अब तो तुर्क मीडिया जो है पूरी चार्जशीट छाप कर गैर मामूली बातों की निशानदेही कर दी है। तो रशियन मीडिया तो पहले दिन से इस हादसे को इसराइल के साथ जोड़ रहा है। बहरहाल मैं मानता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर अमूमन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हों, चाहे मगोइयाँ हों, क्या सराइयाँ हों, ये सामने आती रहती हैं, लेकिन हर थ्योरी को साजिशी करार देकर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता जब तक जिम्मेदार फोरम से तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए। बहरहाल टर्क मीडिया ने सवाल उठाया है कि आखिर ईरानी सदर ने 30 साल पुराना अमेरिकन हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया, और ये भी कि मुसाफिरों की तरतीब क्यों तब्दील की गई।